اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ علم فلسفہ میں وارد ہونے سے پہلے بعض مقدماتی مطالب کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی، جن میں سے دو مطالب کے بارے میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ فلسفے کی کتنی اصطلاحات ہیں اور فلسفہ کن کن معانی میں استعمال کیا جا چکا ہے، کہ اس کے بارے میں مجموعاً 6 اصطلاحات بیان کی جا چکی تھیں۔ مطلب دوم، موضوع علم فلسفہ کیا ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ علم میں ایک موضوع کے عوارض ذاتیہ سے گفتگو کی جاتی ہے، یا موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو علم فلسفے کا موضوع کیا ہے، کہ علم فلسفے کا موضوع موجود بما ہوا موجود ہے، اور اس کے بارے میں مزید تفصیلی گفتگو وہاں پر آئے گی کہ جہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ موضوع علم فلسفہ کو بیان کرتے ہیں اور اس کی تفاصیل کو مقدمے کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ اب ہم مطلب سوم کی جانب بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قدر اختصار کے ساتھ ان مطالب مقدماتی کو طے کیا جا سکے، اور اس کے بعد براہ راست متن علامہ سے ہم استفادہ کریں اور متن کتاب سے علم فلسفہ کے بارے میں ہم تفاصیل کو جانیں۔ مطلب سوم یہ ہے کہ علم فلسفہ کی روش کیا ہے، اور فلاسفہ و حکماء جنہوں نے علم فلسفے کو تدوین کیا ہے اور اس کے مطالب کے بارے میں دقت کے ساتھ مطالب کو بیان کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر کس روش سے استفادہ کیا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے چند موضوعات یا چند ذیلی عنوان تشکیل پاتے ہیں، جن میں سے ہر عنوان کو ایک سوال کی شکل میں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس مقدمے کو تیزی سے طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ روش کا معنی کیا ہوتا ہے، روش کسے کہتے ہیں۔ تو آپ کے سب کے ذہن میں کہ روش یعنی وہ طریقہ، وہ ذریعہ، وہ ابزار، وہ وسیلہ کہ جس سے ہم اس علم کے مسائل کو اثبات کرتے ہیں، یعنی وہ طریقہ، وہ میتھڈولوجی، وہ ذریعہ جس سے اس علم کے مسائل کو اثبات کیا جاتا ہے، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ علم کے مسائل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے بیان کیے ہیں۔ اس وسیلے یا اس ذریعے کو روش کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ علم فزکس کے اندر ایک خاص قانون موجود ہے۔ اب عالم علم فزکس کا کام یہ ہے کہ وہ متعلمین کے لیے، دوسروں کے لیے اس بات کرے کہ یہ قانون صحیح ہے اور نتیجہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر وہ آ کر روش تجربی کے ذریعے سے اس قانون کو اثبات کرتا ہے۔ پس جس وسیلے سے اس نے یہ قانون اثبات کیا وہ اس علم کی روش کہلاتی ہے۔ علم کے اندر روش کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ علم کے اندر ہم یقین کے درپے ہوتے ہیں، یعنی علم کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ ایک شے کو بطور یقینی اثبات کیا جاتا ہے۔ اب یہیں سے آپ کے سامنے فرق واضح ہو جانا چاہیے کہ ایک دفعہ ایک انسان فلسفے کی کتاب اٹھا کے پڑھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ دوسروں نے اس علم کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، اور جو دوسروں نے بیان کیا وہ اس کو قبول کرتا جاتا ہے، اگرچہ اس کو یقین حاصل نہیں ہوا، لیکن کہتا ہے کہ چونکہ شیخ الرئیس ابن سینا نے یوں کہا ہے لہٰذا یہ مطلب درست ہوگا، چونکہ ملا صدرہ نے اس طریقے سے بیان کیا، علامہ طباطبائی رضوان اللہ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے، پس یہ مطلب حتماً درست ہوگا۔ اس کو روش تقلیدی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پر چونکہ ایک قابل اعتماد شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے جو بہت ہی برجستہ شخصیت ہے، اس کی بات کو اس وجہ سے قبول کرنا چونکہ اس بات کو کہنے والی وہ ایک عظیم شخصیت ہے، اور اس سے دلیل طلب نہ کی جائے، اس مطلب کی دلیل، استدلال یا برہان طلب نہ کیا جائے، یہ تقلید کا سبب ہوتا ہے۔
اور یہیں سے تقلید جنم لیتی ہے. اور جیسا کہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ تقلید یقین بمعنی اخذ سے خارج ہوتی ہے، اور اگر کسی دن اس انسان کا نظریہ تبدیل ہو جائے تو یہ جو مقلد ہوتا ہے یہ خواہ نخواہ اپنا نظریہ تبدیل کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے. اسی طرح فقہی تقلید بھی یہی ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک مجتہد علم فقہ کے اندر آتے ہیں اور آ کر آیات اور روایات کی مدد سے احکام تکلیفی کو اثبات کرتے ہیں. آ کر یہ ثابت کرتے ہیں نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، ان شرائط کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو درست ہوتا ہے، ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط مختل ہو جائے، اس کے اندر خلل پیدا ہو تو روزہ باطل ہے. یہ جو مسائل کو اس بات کرتے ہیں یہ تقلیدی روش سے اس بات نہیں کرتے، بلکہ ان کو ایک تحقیقی روش چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اس مسئلے کی حقانیت کو ثابت کیا جا سکے، اور یہیں پر وہ علم محتاج روش ہوتا ہے. تقلید کرنے کے لیے روش نہیں چاہیے، صرف تقلید یہ ہوتی ہے کہ آپ اس مسئلے کے اندر اس عالم کا جو قول ہے، جو آپ کے نزدیک قابل اعتماد، آپ کے نزدیک معتبر ہے، آپ اس کو سن کر اس وجہ سے قبول کریں چونکہ فلاں عالم نے کہا ہے. اس کے لیے روش نہیں چاہیے. لیکن جب اس علم کے اندر اس کے مسائل کو ہم اس بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک ایسی روش انتخاب کریں کہ جو روش ہمیں اس مسئلے کے بارے میں یقین تک پہنچائے. اور اسی وجہ سے ہم ہر علم کے اندر ایک روش کے محتاج ہوتے ہیں. بس کوئی بھی علم ہو، جب ایک عالم اس علم کے اندر اس کے مسائل سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یہاں پر وہ ان مسائل، ان امور، ان قضایا کو بطور یقینی، بطور تصدیق یقینی ان کو اس بات کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کو روش کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہیں سے وہ تقلید کرنے والوں سے جدا ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں کہ علم فلسفہ کی جو ایک علم ہے، اس علم کی روش کیا ہے، اور اس علم کی روش کو کس طریقے سے حکما و فلاسفہ نے اپنے کاموں کے اندر، اپنے کار فلسفی کے اندر اعمال کیا ہے. یہاں پر ہم دو چیزوں میں تفکیک کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک حکیم، ایک فیلسوف اپنے موضع رسمی میں، یعنی جہاں پہ وہ رسمی طور پہ بیان کرتا ہے کہ اس علم کے اندر میں اس خاص روش سے عمل کرنا چاہتا ہوں، اس بیان رسمی کے دوران وہ ایک روش کا اعلان کرتا ہے، وہ ایک روش کو اعمال کرنے کا اوپر متعہد ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں روش سے اس علم کے قضایا اور مسائل کو حل کروں گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کار فلسفی کے دوران اس نے جس روش کا اعلان کیا ہے، اس کے علاوہ متعدد اور روشوں سے کہ جن روشوں کی گنجائش اس علم میں موجود ہے، یعنی خود یہ علم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے اندر ان روشوں سے بھی استفادہ کیا جا سکے، وہ حکیم ان روشوں سے استفادہ کرتا ہے اور اس علم کے مسائل کو اس بات کرتا جاتا ہے. لہذا یہاں پر ایک محقق جو اس علم کے اندر تحقیق کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حکما و فلاسفہ کے آثار میں غور کرے اور تمام روشوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. یہاں پر سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں علم فلسفہ کی جو رائج روش ہے کہ جو موضع رسمی، یعنی جہاں پر روش کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، وہاں پر جس روش کو متعارف کروایا جاتا ہے وہ روش عقلی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ علم فلسفہ کی روش عقلی ہے، اور اسی وجہ سے فلسفے کو علوم عقلیہ میں شمار کیا جاتا ہے. اب سب سے پہلا مطلب، روش عقلی سے کیا مراد ہے، اور عقل جو ہے اس عقل کے کاموں میں آیا تفکیک کی جا سکتی ہے یا نہیں تفکیک کی جا سکتی، یعنی روش عقلی اس کے اندر آیا مزید جزئی اور روشیں بھی موجود ہیں جن سے ایک فیلسوف استفادہ کرتا ہے، یا ایک مکمل روش کا نام روش عقلی ہے. روش عقلی یا روش تعقلی کو عموماً منحصر در استدلال سمجھا جاتا ہے،
اور اسی وجہ سے علم فلسفہ کے لیے جس منطق کو لکھا جاتا ہے وہ منطق عموماً منطق برہان یا باب برہان سمجھا جاتا ہے، اور حکما اسی وجہ سے باب برہان یا اس کے علاوہ باب مغالطہ کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے۔ اور رائج تصور یہ کہ روش عقلی یعنی روش استدلالی، کسی مطلب کے اوپر استدلال قائم کرنا، کسی مطلب کے اوپر دلیل قائم کرنا، اس کو روش استدلالی کہا جاتا ہے۔ اب یہیں پر آپ کی خدمت میں اس روش عقلی کو کچھ حد تک کھولنا ضروری ہے۔ روش عقلی سے مراد یہ ہے کہ انسان جس کو خداوند متعال نے ایک قوہ عاقلہ سے نوازا ہے، اس قوہ عاقلہ کے متعدد کام ہیں، یعنی اس قوہ عاقلہ کے اندر متعدد کاموں کو انجام دینے کی استعداد اور صلاحیت موجود ہے کہ یہ سارے کام روش عقلی کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک کام استدلال و برہان ہے۔ یعنی روش عقلی منحصر در استدلال و برہان نہیں ہے، بلکہ روش عقلی متعدد فرائض یا متعدد صلاحیات و استعدادات کا نام ہے کہ جو قوہ عاقلہ کے اندر موجود ہیں، اور عقل ان سے استفادہ کرتی ہے، عقل ان کو استعمال کرتی ہے، اور استعمال کر کے ایک مطلب کو اثبات کرتی ہے یا ایک مطلب کو ابطال کرتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی جو روش عقلی ہے اس کو ہم استدلال یا برہان کہتے ہیں، جس کی تعریف منطق کے اندر یوں کی جاتی تھی کہ مقدمات یقینیہ کو اس طریقے سے ترتیب دینا کہ جو نتیجہ یقینی تک پہنچائے، اس کو برہان کہا جاتا ہے۔ بس ایک دفعہ مقدمات کو یعنی قضایا کو ہم اس طریقے سے ترتیب دیتے ہیں، صغرا اور کبرا کی شکل میں قرار دیتے ہیں کہ ان مقدمات سے ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ ہمارا مطلوب ہوتا ہے جس کو ہم اس علم میں اثبات کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہ روش کیا ہے؟ روش برہانی، روش استدلالی ہے کہ جس سے حکما و فلاسفہ نے آثار فلسفی کے اندر متعدد استفادہ کیا ہے، اور علم منطق نے برہان کے قواعد و ضوابط کو بیان کیا ہے۔ ایک اور روش جس سے علم منطق بحث کرتا ہے اور فلسفہ اس روش سے فلسفے کے اندر استفادہ کرتا ہے، وہی روش عقلی کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے تعریف، یعنی روش تعریف۔ اور علم فلسفے کا کام ہے کہ متعدد امور، حقائق، واقعات کی تعریف کرے، ان کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرے کہ یہاں پر فلسفہ ان امور، ان حقائق کی تعریف کرنے کا کفیل و ذمہ دار ہے، اور اس کے لیے اس کو روش تعریفی یا معرف یا حد و جو ہے رسم ان کا محتاج ہوتا ہے۔ تعریف کے اندر ایک حقیقت، ایک شے، اس کی جزئیات جنہوں نے اس شے کی بنیاد کو تشکیل دیا ہوا ہوتا ہے، جو اس شے کے مختلف اجزاء کو تشکیل دیتے ہیں، ان میں سے کون سا جز عام ہے، کون سا جز اخص ہے، کون سا جز مساوی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم تعریف کے محتاج ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جسم، یہاں پر سوال ایک فیلسوف کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ جسم ایک واقعیت ہے، اور فلسفہ علم واقعیت شناسی ہے جو موجود بے موجود سے گفتگو کرتا ہے اور اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے۔ جسم کی حقیقت کیا ہے؟ جسم کی تعریف کیا ہے؟ یہاں پر فیلسوف آ کر روش تعریفی کہ جو روش عقلی کا ایک حصہ اور ایک جز ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے جسم کی تعریف کرتا ہے کہ جسم کیا ہے؟ ایک جوہر ہے، یعنی قائم بذات ہے، اور اس کے علاوہ جوہر مجرد نہیں ہے بلکہ قابل ابعاد ثلاثہ ہے، اور اس کے یہ اوصاف ہیں کہ جو جسم کی بنیاد، جسم کی حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جسم کے بعض عوارض ہیں، بعض جن کو عرض عام کہا جاتا ہے، یعنی جسم میں بھی پائے جاتے ہیں، جسم کے علاوہ غیر جسمانی امور میں بھی پائے جاتے ہیں، اور بعض عوارض خاصہ ہیں
کہ جو مختصب جسم ہے. لہٰذا ان امور کی شناخت کرنا بھی علم فلسفے کا کام ہے، اور علم فلسفہ روش تعریفی سے استفادہ کرتے ہوئے ان امور کی پہچان کرواتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور روش کہ جو روش عقلی کا ہی ایک حصہ ہے، یعنی عقل یہ استعداد اور صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کام کو انجام دے، اور فلاسفہ اس استعداد سے علم فلسفے کے اندر بھرپور استفادہ کرتے ہیں، وہ ہے روش عقلی تحلیلی. یعنی یہاں پر حقائق کی تحلیل کی جاتی ہے. تحلیل کرنے سے کیا مراد ہے کہ یہ کلمہ ہم متعدد مقامات پر استعمال کرتے ہیں، روزمرہ کی گفتگو میں بھی تحلیل استعمال کرتے ہیں. یا اسی کے ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں تجزیہ کرنا، کسی شے کو جز کرنا، تجزیہ کرنا یا تحلیل کرنا، کہ یہ بھی استعداد و عقل کے فرائض میں سے ایک فریضہ و ایک کام ہے. روش تحلیلی کو توضیح دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا خارج کے بارے میں، یعنی واقعات کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو کریں، تاکہ جو مقدمہ واقع ہو اور ہم اس کے ذریعے سے روش تحلیلی کے اندر وارد ہو سکیں. اگر ہم خارج کو نگاہ کریں، چیزوں کو، اشیاء کو دیکھیں، ان میں غور کریں، دقت کریں، تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ واضح ہوتا ہے کہ اشیاء، حقائق، واقعات اس طرح سے ہیں کہ ایک واقعیت کو آپ اٹھائیں، ایک شے کو اگر ہم غور کریں، وہ شے حقائق سے پر ہے، وہ شے حقائق سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر متعدد جہات موجود ہیں، متعدد جوانب موجود ہیں، کہ جن جوانب میں سے ہر جنبے سے وہ شے ایک کام انجام دیتی ہے، وہ شے ایک حقیقت رکھتی ہے. اس کی سادہ سی مثال اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے آپ کے سامنے موجود کوئی جسمانی چیز لیں، یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا لیں، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ آپ غور کریں، اس کے اندر بے تحاشا پہلو موجود ہیں، جو ہر پہلو ایک حقیقت کی جانب اشارہ کر رہا ہے، ہر پہلو ایک واقعیت کی جانب کیا کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے. جبکہ وجدانی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے، لیکن ایک چیز متعدد حقائق سے پر ہے، متعدد حقائق سے بھری ہوئی ہے، یا اصطلاح علمی کے مطابق اس کے اندر حقائق بطور اندماجی موجود ہیں. یہی کاغذ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ ایک جسمانی چیز ہے، اور اس پہ جسم کے تمام احکام لاگو ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں حرکت ہے، سکون ہے، تغیر پایا جاتا ہے. آپ اس کو پھاڑ سکتے ہیں، یہ دوبارہ جڑ جائے گا، کسی شے اور چیز میں تبدیل ہو جائے گا، مٹی میں دبائیں کچھ عرصے بعد یہ مٹی میں تبدیل ہو جائے گا. یہ سارے احکام اس کاغذ پہ کیوں مترتب ہیں؟ کیونکہ یہ جسم ہے، کیونکہ ایک جسمانی چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ یہی کاغذ سفید ہے، اور بعض احکام اس کے اوپر اس وجہ سے لاگو ہوتے ہیں چونکہ سفید ہے. یعنی آپ اس کے اوپر اس رنگ سے لکھیں جو رنگ سفیدی سے گہرا رنگ ہے، جو رنگ سفیدی سے زیادہ گہرا رنگ ہوتا ہے، آپ اس رنگ کے ذریعے اس کاغذ پہ نشان لگائیں، یہ اثر قبول کرتا ہے. لیکن اگر اس کا رنگ کالا ہو اور آپ ہلکے رنگ سے اس پہ لکھیں، یہ اثر قبول نہیں کرتا. یہ جو احکام ہیں، یہ احکام اس کاغذ پہ کیوں مترتب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کاغذ سفید ہے، یعنی اس کاغذ کے اندر یہ جو جہت سفیدی موجود ہے، بعض احکام اس سفیدی کی وجہ سے قرار پا رہے ہیں. اب اس کاغذ کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں. یہ کاغذ اتنی لمبائی اور اتنی چوڑائی رکھتا ہے، یعنی اس کی کمیت ہے. اور کمیت کون سی ہے جس کو انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے؟ وہ کمیت متصل ہے، جس کو کم متصل قار کہتے ہیں. بعض احکام اس کاغذ کے اوپر اس کی کمیت کی وجہ سے عارض ہو رہے ہیں. لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ کاغذ دوسرے کاغذ سے چھوٹا ہے یا بڑا، یہ اس کے سفید ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یا اس کے جسم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ کمیت کی وجہ سے ہے.
یعنی یہ کاغذ چونکہ 1 میٹر ہے اور دوسرا کاغذ آدھے میٹر کا ہے، لہٰذا یہ اس سے لمبا ہے۔ آپ یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے چونکہ یہ کاغذ سفید ہے وہ سیاہ ہے پس یہ اس سے لمبا ہے، لہٰذا بعض احکام اس کی کمیت کی وجہ سے عارض ہوتے ہیں۔ اب ایک واقعیت جو ایک واقعیت ہے لیکن اس کے اندر متعدد پہلو و متعدد جہات ہیں، جب عقل اس واقعیت سے روبرو ہوتی ہے تو عقل یہ قوت رکھتی ہے کہ اس شے کے متعدد جہات کو ایک دوسرے سے الگ کرے اور ان کے احکام کو بھی ایک دوسرے سے جدا کر سکے۔ یہاں پر عقل آ کر تشخیص دیتی ہے کہ یہ جو اس واقعیت کا حکم ہے یہ اس کا حکم بما ہوا جسم نہیں ہے بلکہ بما ہوا کمن ہے، بما ہوا کمیت ہے، یا یہ اس کا حکم کمیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا حکم اس رنگ کی وجہ سے، کیفیت کی وجہ سے اس کا یہ حکم قرار پاتا ہے، یا یہ جو اس کا حکم ہے یہ کسی اور خصوصیت کی وجہ سے ہے۔ یہ جسم ایک اور چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس میں قابلیت موجود ہے، یہ بالقوہ ہے، اس کے اندر قوت ہے۔ قوہ سے مراد انشاءاللہ یہ ساری اصطلاحات آگے استعمال ہوں گی، ان کی وضاحت کی جائے گی۔ بس یہاں پہ عقل آ کے ایک ہی واقعیت کی جو متعدد جہات ہیں کہ خود خارج میں ان جہات کو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے، یعنی آپ کاغذ سے اس کا کمیت یعنی اس کا 1 میٹر ہونا الگ کرنا چاہیں، اس کا جسم ہو کے الگ رکھنا چاہیں، اس کی سفیدی، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن قوہ عاقلہ کے اندر یہ قوت و استعداد موجود ہے کہ ان جہات کو ایک دوسرے سے جدا کرے، ان میں تفکیک کرے، اور جو احکام ایک جہت پہ عارض ہوتے ہیں دوسری جہت پہ عارض نہیں ہوتے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کر کے یہ بتائے کہ اس واقعیت پہ یہ جو احکام رونما ہوتے ہیں یہ اس جنبے کی وجہ سے ہیں، یہ دوسرا حکم ایک اور پہلو کی وجہ سے اس پہ عارض ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اس واقعیت کی جو متعدد احکامات ہیں عقل آ کے ان کو تفکیک کرتی ہے، ان کو جدا کرتی ہے۔ بس عقل یہاں پہ تحلیل کر رہی ہے، کس طرح سے کہ ایک واقعیت، ایک حقیقت، اس کے متعدد جوانب، متعدد جو اس کے پہلو ہیں، عقل آ کے ان کو منحل کرتی ہے، ان کو جدا سازی کرتی ہے۔ یہاں پر عقل کی اس کارکرد کو، عقل کے اس استعداد کو روش عقلی تحلیلی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بس حکما و فلاسفہ نے روش عقلی جن سے استفادہ کیا ہے ان میں سے ایک روش تحلیلی ہے۔ ایک اور روش جس کو ہم نام دے سکتے ہیں روش ذات شناسی، کہ عقل کی خصوصیت میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ اشیاء کی ذوات کو پہچانتی ہے، وہ اشیاء کی بنیاد کو سمجھ جاتی ہے۔ لہذا حکما نے یہ کام کیا ہے ذات شناسی، اور اسی وجہ سے بعض جو اس روش سے آشنا نہیں تھے انہوں نے آ کر فلاسفہ پہ اشکال بھی کیا ہے کہ آپ نے اپنی مباحث میں استدلال پیش نہیں کیا، آپ نے کوئی برہان قائم نہیں کیا، اور آپ کے سارے مطالب مصادرہ بر مطلوب ہیں، یعنی آپ نے اپنے مدعا کو اسی مدعا کے ذریعے سے اس بات کیا ہے۔ جبکہ یہاں پر فلاسفہ کس روش سے استفادہ کر رہے ہیں؟ ذات شناسی۔ ان کا مدعا یہ ہے کہ ہماری عقل اشیاء کی ذوات کو پہچان سکتی ہے، اشیاء کی ذوات کو سمجھ سکتی ہے، لہذا عقل کے کاموں میں سے، عقل کے استعداد میں سے ایک استعداد ذات شناسی ہے، ذات پژوہی ہے، کہ وہ اس ذات کو پہچان کر اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کو آپ روش ذات شناسی بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عقل کے روشوں میں سے ایک اور روش توصیف ہے، یعنی جس طرح ہم نے ایک ہی واقعیت کے اجزاء کو جدا جدا کیا، اس کو الگ الگ کیا، پھر ان میں سے بعض کو خود عقل تشخیص دیتی ہے کہ بعض اصل ہیں اور بعض اس کے اوپر متفرع ہیں، بعض اس کے اوپر عارض ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو مثال سابق آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ایک جسم ہے، اس جسم کے بعض احکامات ہیں، یہ کاغذ، اس کے بعض احکامات ہیں اس کے جسمانی ہونے کی وجہ سے، بعض احکامات ہیں اس کے کمیت ہونے کی وجہ سے، بعض احکامات ہیں اس کے کیفیت ہونے کی وجہ سے۔
لیکن یہیں پہ عقل آ کے تشخیص دیتی ہے کہ اگر یہ شے جسمانی نہ ہو، اس کی لمبائی اور چوڑائی اصلاً کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی اس کا کمیت میں آنا، اس کا ایک کم خاص، ایک کمیت رکھنا، لمبائی اور چوڑائی رکھنا اس کے جسمانی ہونے پر متفرع ہے، یعنی جسم اصل ہے اور دوسری شے اس کی صفت یا اس کی جو ہے وہ لوازم میں سے قرار پاتی ہے۔ بس یہاں پہ عقل انہی واقعات جن کو اس نے کھولا ہے، ان کو تحلیل کیا، اب توصیف کرتی ہے۔ کس طرح سے توصیف کر رہی ہے کہ بعض کو موصوف قرار دیتی ہے، بعض کو صفت قرار دیتی ہے۔ جو حقائق بنیادی ہوتے ہیں، جو حقائق دوسروں کے اوپر متفرع نہیں ہوتے بلکہ خود ایک استقلال رکھتے ہیں، ان کو اصل و بنیاد قرار دے کر وہ حقائق جو اس کے اوپر متفرع ہوتے ہیں ان کو صفت قرار دیتی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں یہ جسم 1 میٹر لمبا ہے، 1 میٹر لمبا ہے، یعنی یہ جو اس کی صفت ہے یہ وصف ہے اور اس کا جسم ہونا یہ موصوف ہے۔ اس کو ہم روش توصیفی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روش عقلی جو ہے وہ ہے انسجام دہی، یعنی مباحث کو منظم و منسجم کرنا۔ فلسفے کے اندر وارد ہوں گے تو یہ تمام روشوں کے بارے میں جا بجا تذکر بھی دیا جائے گا کہ یہاں پر فیلسوف اس روش سے استفادہ کر رہا ہے، یہاں پہ فیلسوف روش استدلالی سے استفادہ کر رہا ہے، یہاں پہ روش تحلیلی سے استفادہ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ روش تعریفی سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک روش سے انسجامی ہے، اور یہ بھی عقل کے کاموں میں سے ایک کارکرد ہے، ایک کام، ایک فریضہ و ایک استعداد ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ ہم فلسفے میں جب وارد ہوں گے تو متعدد چیزوں کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، متعدد امور زیر بحث و زیر گفتگو قرار پائیں گے، لیکن فیلسوف یہاں پر ایک چیز کا اس کو دھیان رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ جب مباحث کو بیان کر رہا ہے، اس بات کر رہا ہے، ایک بحث کو، ایک مطلب کو اس طرح سے اس بات نہ کرے کہ دوسرا مطلب خراب ہو جائے، دوسرا مطلب جو اس نے ایک اور باب میں اس بات کیا ہے وہ مطلب اپنے باب میں خراب ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کی مثال یوں لیں کہ آپ جو ہے وہ علم منطق کے اندر ایک مطلب کو بیان کریں۔ مثال کے طور پہ مطلب ہے کلیات خمس کے بارے میں، یہاں پر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کلیات خمس کے بارے میں جو مطالب بیان کریں گے انہی کی اساس پر، انہی کی بنیاد پر ان کو مبنا قرار دیتے ہوئے باب تعریفات ذکر کیا جائے گا، اور اس طرح سے اگر عمل نہ کیا گیا تو ایک علم منسجم قرار نہیں پاتا۔ جیسا کہ بعض لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو سامعین کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو میں متناقض مطالب بہت سارے موجود ہیں، ابھی ایک بات کرتے ہیں، اس کے 5 منٹ کے بعد ایک ایسی بات کرتے ہیں جو ان کی پہلی والی بات کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اس کے ساتھ منظم نہیں ہوتی، اور اس بات کے ساتھ یہ والی جو دوسری بات ہے قابل جمع نہیں ہے۔ اگر پہلی بات کو قبول کیا جائے تو دوسری بات قابل قبول نہیں ہے، اور اگر دوسری بات قبول کی جائے تو پہلی بات قابل قبول نہیں ہوتی، یعنی ان کی گفتگو میں انسجام نہیں پایا جاتا، ان کی گفتگو میں تضاد، تناقض اور ایک ساختار موجود نہیں ہے۔ یہاں پر فیلسوف کو بھی اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب فلسفی مباحث میں وارد ہو تو مباحث کو اس طریقے سے بیان نہ کرے کہ ہر بحث دوسری بحث کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، ان میں نظم نہ ہو، بلکہ مباحث میں ایک خاص ترتیب، ایک خاص ساختار، ایک خاص ترتیب کے ساتھ وارد ہو۔ جو مقدماتی مباحث ہیں ان کو پہلے ذکر کیا جائے، ان مباحث کے جو لوازمات ہیں، ان مباحث کے جو نتائج ہیں، ان لوازمات، ان نتائج کی اساس پر بقیہ آنے والی مباحث کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ پہلے والی بحث خراب نہ ہو جائے، اور دوسری جو بحث ہے اس کے اندر پہلی والی بحث کی رعایت کی جائے۔ اب یہاں پہ کون سی مباحث بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اس طرح سے کہ مکمل علم میں تاثیر گزار ہے،
کہ ان کو آپ احکام کلی کہتے ہیں. جیسا کہ جب ہم علم ناف کے اندر وارد ہوتے ہیں تو علم ناف کے اندر بعض کلمے کے احکام کلی ہوتے ہیں، لیکن بعض کلمے کے احکام ہوتے ہیں جو اسم میں جاری ہیں، فعل میں جاری نہیں ہوتے. بعض فعل میں جاری ہیں، حرف میں جاری نہیں ہوتے. لیکن بعض احکام کلی ہوتے ہیں کہ جن احکام کلی کی رعایت تمام ابواب میں کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم وجود کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس کے بعض احکام کلی ہیں. اس ساختار کے بعد ساختار احکام جزئیہ آتی ہے کہ وہ جو جزئی مباحث ہیں ان کے اندر ان کلی احکام کی رعایت کرنا ضروری ہے. کہ یہ بھی عقل کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ مباحث کو منظم کرنا، مباحث کو انسجام دینا، مباحث میں تضاد یا تنافی پیدا نہ ہو. یہ عقل کے کاموں میں سے ایک کام ہے. یہ تنظیم مباحث در علم ہے. لیکن ایک دفعہ عقل آ کر نظام ہستی کی ساختار، نظام ہستی کے اندر جو ڈھانچہ یہاں پر نظام ہستی کے اندر موجود ہے اس کو کشف کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ بعض موجودات بنیادی حیثیت کے حامل ہیں. مثال کے طور پہ ہم جیسا کہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے، نظام ہستی کے اندر ایک موجود واجب بالذات کا ہونا ضروری ہے کہ جو علت العلل ہے، جو واجب الوجود بالذات ہے، جو تمام علل کا علت ہے اور ان کا علت فاعلی قرار پاتا ہے. اور اس کے بعد نظام ہستی تشکیل پاتے پاتے عالم مادہ تک آتی ہے. یہاں پر انسجام، خود ہستی کے اندر جو انسجام ہے، عقل آ کر اس انسجام کو کشف کرتی ہے. یعنی ہستی کے اندر، نظام واقعیت کے اندر جو انسجام موجود ہے، جو نظم و ضبط موجود ہے، عقل آ کر اس کو کشف کرتی ہے اور اسی کی اساس پر مباحث کو ترتیب و تنظیم کیا جاتا ہے. بس ایک مرتبہ عقل آ کر مباحث کے اندر انسجام اور مباحث کے اندر جو نظم و ضبط ہے ان کو بیان کرتی ہے. کون سی بحث پہلے قرار پانی چاہیے، کون سی بعد میں. ایک انسجام اس طریقے سے ہوتا ہے، ایک انسجام خود اس واقعیت میں ہوتا ہے اور عقل کا کام ہے کہ اس انسجام، اس نظم، اس ضبط کو کہ جو ہستی کے اندر موجود ہے اس کو کشف کر کے بیان کرے کہ اس کو آپ روش عقلی میں سے انسجام سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم روش جس کو اشارہ کر کے یہاں پر ہم گزر جائیں گے وہ ہے عقل حضوری، کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ مباحث آئیں گی تفصیل ہے، کہ جس کو موجودہ دور میں فلاسفہ نے سابقین و بزرگان کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے اس روش کو استخراج کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ عقل موجودات کے ساتھ براہ راست ارتباط حضوری و ارتباط شہودی برقرار کر کے ان اشیاء کی بنیاد اور ان کی عمق کو براہ راست سمجھتی ہے. منطق کے اندر بھی جہاں پر بدیہیات صدق کو بیان کیا جاتا ہے، جن میں سے پہلے اولیات، دوسرے مشاہدات ہیں، اس میں سے وجدانیات اس مطلب کے کچھ قریب ہیں لیکن مکمل طور پہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. بس علم فلسفے کا اساسی ڈھانچہ روش عقلی تشکیل دیتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ فلاسفہ کہ جو کشف واقعیت کے درپے تھے انہوں نے اس روش کے اندر تھوڑا سا توسعہ لائے، اس روش کو وسعت دی اور اس کے اندر متعدد اور روشوں کو دخیل کیا. وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کس نظام کے ساتھ. شیخ اشراق شیخ شہاب الدین سہراوردی کے جو حکمت اشراق کے مؤسس و مکتب اشراق کے بانی ہیں، انہوں نے آ کر علم فلسفہ کے اندر روش شہود قلبی کا اضافہ کیا کہ اگرچہ انہوں نے بھی جناب افلاطون جو استاد ارسطو تھے ان سے الہام لیا اور روش کشفی و مباحث کشفی، مباحث شہود قلبی کو انہوں نے آ کے یہاں پر دخیل کیا. کس طریقے سے کہ عرفا جو تزکیہ و تہذیب نفس کے ذریعے سے حقائق اشیاء کو براہ راست علم حضوری شہودی کے ذریعے سے کشف کرتے ہیں،
وہ بھی واقعات اشیاء کو درک کر رہے ہیں کہ یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے شہود کو علم فلسفے کے اندر داخل کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ شہود کو آتے ہیں، ایک عارف ہے، اس کو کشف شہود ہوتا ہے کہ یہاں پہ شہود سے مراد اپنے حقیقی اور اصلی معنی میں شہود مراد ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ غیر علمی معاشرے میں یہ بابوں کو اور مختلف جو شعبدہ باز ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صاحبان کشف و شہود ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ صاحبان کشف و شہود انتہائی پاک و پاکیزہ اور انتہائی نورانی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کو خداوند متعال اپنے لطف خاص کی وجہ سے توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس قدر پاک کرے کہ دنیا کے حجابات، دنیا کے حقائق ان کے سامنے کھل کے واضح ہو جاتے ہیں. یہ صاحبان کشف و شہود ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک عارف جس نے کسی شے کی حقیقت کو دیکھا ہے، یہ آ کے اس کو براہ راست بیان کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ عالم مثال کے اندر یہ حقائق کا مشاہدہ کیا ہے، یا میں عالم عقول کو اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے، یا میں نے حقائق کے اشیاء کو اس طریقے سے کشف کیا ہے، اس طریقے سے شہود کیا ہے. یہ جو علم ہے جب تک اس کشف اور شہود کو استدلالی و برہانی طور پہ پیش نہ کرے اس طرح سے کہ جنہوں نے کشف نہیں کیا ان کو یقین بمعنی الاخص، یقین استدلالی حاصل نہ ہو، اس وقت تک یہ جزء فلسفہ واقع نہیں ہوتا ہے. اس وقت تک جزء فلسفہ قرار نہیں پا سکتا، بلکہ اس وقت تک یہ کسی اور علم عرفان نظری یا کسی اور علم کا جز قرار پائے گا. کب یہ کشف و شہود کو ہم فلسفے کا نام دے سکتے ہیں؟ اس وقت کہ جب ایک عارف جو فیلسوف بھی ہے لیکن تزکیہ کی اساس پہ بعض چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن مقام بیان پر آ کر استدلال پیش کرتا ہے اور استدلال کے ذریعے سے اس طرح سے اس بات کرتا ہے کہ جو صاحبان کشف و شہود نہیں ہیں ان کو یقین تقلیدی حاصل نہ ہو، کیونکہ یقین تقلیدی سے علم تشکیل نہیں پاتا، بلکہ ان کو یقین تحقیقی، یقین برہانی حاصل ہو اور استدلال کے ذریعے سے اس مطلب کی حقانیت کو کشف کر سکیں. اس وقت یہ مطلب، یہ قضیہ وہ علم فلسفے کا حصہ قرار پاتا ہے. بس علم فلسفے کے اندر عرفاء کے کشف و شہود کی تقلید نہیں کی جاتی، بلکہ علم فلسفے کے اندر آ کر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو استدلالی و روش عقلی کے سانچے میں ڈھال کر اس طرح سے پیش کیا جا سکے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. بس شیخ اشراق نے روش کشفی کا بھی علم فلسفے کے اندر استفادہ کیا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو سانچہ عقلیات و سانچہ روش عقلی میں ڈھال کر قابل ارائے ہے، قابل جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو دوسروں کے سامنے پیش کیا جا سکے جو یقین بمعنی الاخص کو تولید کرتا ہے. اس کے علاوہ حکماء و فلاسفہ نے جس چیز کو ایک اور استفادہ کیا ہے روش کے طور پہ، وہ ہے متون دینیہ، بالخصوص فلاسفہ اسلامی و بالاخص حکماء اہل تشیع. انہوں نے آیات و روایات و بالخصوص روایات معصومین سے علم فلسفے کے اندر وسیع طور پہ استفادہ کیا. لیکن استفادے کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ جیسا بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیت نے ایک مطلب کو آ کر بیان کیا ہے. آیت فرماتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن آ کے کوئی حکیم علم فلسفہ کے اندر کہے کہ تمام موجودات خدا کی تسبیح کرتے ہیں، تمام موجودات ذی شعور ہیں، تمام موجودات کلام کر رہے ہیں. اس سے پوچھا جائے ایھا الحکیم یا ایھا الفیلسوف آپ کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہے قال اللہ تبارک و تعالی یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اس سے کہا جائے گا علم فلسفہ تشکیل نہیں پایا، بلکہ یہاں پر آ کر آپ شریعت کی تقلید کر رہے ہیں. شریعت کی تقلید سے علم تشکیل نہیں پاتا، بلکہ شریعت کی رہنمائی میں ایک فیلسوف روش عقلی کے ذریعے سے اس مطلب کو اس طرح سے اس بات کرے
کہ حتیٰ وہ انسان کہ جو ابھی تک دین کو حق نہیں سمجھتا ہے، دین کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ بھی اس مطلب کو نہ اس وجہ سے کیونکہ فلاں نے کہا، بلکہ اس وجہ سے چونکہ عقل اس مطلب کو اس بات کرتی ہے، عقل اس مطلب کو درک کرتی ہے، وہ جب اس مطلب کی تصدیق کرے گا، یہ علم فلسفہ یہاں سے تشکیل پاتا ہے۔ پس آیات و روایات و متون دینیہ، ان کو بھی قالب فلسفی کے اندر ڈھال کر جب وارد کیا جاتا ہے تو یہ بھی علم فلسفے کا حصہ قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح علوم تجربی ہیں، روش های تجربی کے علم منطق کے اندر بدیہیات میں سے ایک تجربیات ہیں جس میں مشاہدات اور بہت سارے امور دیگر شامل ہیں۔ یہ سب کے سب قالب فلسفی کے اندر، قالب عقلی کے اندر آ کر جب پیش کیے جاتے ہیں، کارکردہائی عقل کی جتنی ظرفیت ہے ان سے استفادہ کر کے ان مطالب کو جب پیش کیا جاتا ہے تو فلسفہ تشکیل پاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر آپ نے مشاہدہ کیا کہ علم فلسفہ کی جو بنیادی ترین روش ہے وہ روش عقلی ہے، اور عقل اپنے تمام فرائض، تمام استعدادات کے ساتھ علم فلسفے کو تشکیل دیتی ہے۔ اور اگر کسی اور روش جیسے کشف و شہود، متون دینیہ، آیات و روایات، تجربہ، ان میں سے کسی بھی چیز سے استفادہ کیا جاتا ہے، وہ اس وقت تک علم فلسفے کا جز قرار نہیں پائے گا جب تک اس کو عقلی و استدلالی یا کسی اور روش عقلی کے ذریعے سے اس بات نہ کیا جائے۔ یہیں سے ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں واضح ہوتا ہے کہ علم فلسفہ علم حفظی نہیں ہے۔ بعض علوم ہوتے ہیں جن کو حفظ کیا جاتا ہے، جیسے علم تاریخ ہے، علم جغرافیہ ہے، کہ اس کے اندر بھی مطالب کو ان کی خاص روش سے اس بات کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس علم کا جو محقق ہے، مورخ ہے، اس کا یہ کام نہیں کہ ان مطالب کو سمجھے، ان مطالب میں عقلی طور پہ دقت و غور و فکر کرے، بلکہ یہاں پر اس علم کا جو حکیم ہے، اس علم کا جو محقق و فیلسوف ہے، وہ آ کر ان مطالب کو اپنے مدارک تاریخی و اسناد تاریخی کے اساس پر اس بات کرتا ہے اور ان سے استفادہ کرتا ہے۔ لیکن ہویت تاریخ حفظی ہے، فلاں کام تاریخ کے اندر اس وقت انجام پایا، یہ کام اس وقت انجام پایا، اور اس طریقے سے۔ لیکن آپ نے روش عقلی کو بنیاد فلسفہ قرار دیا ہے، یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ ایک علم حفظی نہیں ہے، حفظ کرنے والا علم نہیں ہے، بلکہ ایک علم ہے جس کو ہضم کرنا ہے، جس کو اپنی جان، اپنے عقل کے عمق کے اندر اتارنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، ہضم کرنا ہے، اور اسی روش کے ساتھ علم فلسفہ کے اندر وارد ہونا ہے۔ بس یہ ایک مختصر سا بیان فلسفے کی روش کے بارے میں تھا۔ مطلب مقدماتی پنچہاروں کہ جس کو علم فلسفہ کے اندر جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے، وہ یہ مطلب ہے کہ علم فلسفے کو کی بقیہ دیگر علوم کے ساتھ کیا نسبت قرار پاتی ہے، اور علوم کا جو جغرافیہ ہوتا ہے اس جغرافیے میں علم فلسفے کا مقام کیا قرار پاتا ہے، کہ انشاءاللہ تعالی اسی کے اوپر، اس کے بارے میں کچھ مطالب بیان کر کے انشاءاللہ ہم اسی کے اوپر درس کو اتمام کریں گے۔ علوم کا ایک جغرافیہ ہوتا ہے کہ بعض علوم تکوینی طور پہ دوسرے علوم سے پہلے یا بعض تکوینی طور پہ دوسرے علوم کے بعد قرار پاتے ہیں۔ یہاں پر علم کا جغرافیہ دو طرح سے ہم ترسیم کر سکتے ہیں، دو طرح سے جغرافیے کو ہم اس کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں، علوم کا جو نقشہ ہوتا ہے دو طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ علوم کا نقشہ از لحاظ تحصیل بیان کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو اگر ایک علم کو حاصل کرنا ہے اس سے پہلے بعض علوم کو مقدماتی طور پہ حاصل کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد اس علم بعدی کے اندر وارد ہوں۔ یہ ترتیب تحصیلی علوم ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ علوم کے درمیان یہی ترتیب بطور تکوینی رائج یا حاکم ہو۔ مثال کے طور پہ ایک علم فلسفہ جو ہے ترتیب تحصیلی کے لحاظ سے، آموزش کے لحاظ سے اس کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ پہلے جیسے اکثر تو جو ہمارے آثار
و فلاسفہ کی جو کتب ہیں وہ زبان عربی کے اندر ہیں یا فارسی کے اندر ہے، کہ اکثر و بیشتر آثار عربی کے اندر ہے. لہٰذا کوئی علم فلسفہ کے اندر وارد ہونا چاہتا ہے اس کو علوم عربیہ حتماً آنے چاہیے، علم عربی و ادبیات عرب کے اوپر مسلط ہونا چاہیے. اس کے علاوہ فلسفے کو درست طور پہ سمجھنے کے لیے وہ روشیں جن سے فلسفہ جن کے ذریعے سے اپنے مطالب کو اس بات کرتا ہے، جیسے برہان، جیسے روش تحلیل توصیف، ان کو حاصل کرنا چاہیے. ان روشوں کو علم منطق بیان کرتا ہے کہ علم منطق کہ جو اس بات کا کفیل ہے کہ کس طریقے سے انسان تفکر کرتا ہے اور جو اس کی معلومات ہیں ان معلومات کے ذریعے سے ان امور کو کس طرح سے کشف کرتا ہے کہ جو مجہول ہوتے ہیں. اس کے لیے علم منطق اس کا کفیل ہے. یہاں پر فلسفے میں وارد ہونے سے پہلے حتمی طور پہ منطق کو سیکھنا ضروری ہے. یہ جو کہتے ہیں علم فلسفے سے پہلے، یعنی تحصیلی طور پہ علم فلسفے میں داخل ہونے سے پہلے علم منطق کو حاصل کرنا وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ البتہ آج کے دور میں یہ روش رائج نہیں ہے، لیکن جناب ارسطو کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی فلسفے میں داخل ہونا چاہتا ہے پہلے ریاضیات پڑھے، کہ ریاضیات ذہنی ورزش ہے، اس کا ذہن آمادہ ہو جائے کہ وہ علوم میں سے ان علوم کو کہ جو مادے سے نزدیک ہیں، جو کمیات سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے بارے میں پہلے غور و فکر کرے، ان میں اپنے ذہن کو ورزش دے کر ذہن کو قوی کرے، اور پھر علوم میں عقلیہ محض جیسے علم فلسفہ ہے ان کے اندر وارد اور داخل ہو. لہٰذا وہ اس کو بھی علوم مقدماتی برائے علم فلسفہ قرار دیتے تھے. لیکن موجودہ دور میں یہ روش، یہ ترتیب اس طریقے سے رائج نہیں ہے. لیکن جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے یہاں پر، جس کی طرف دقت کرنی ہے، وہ مطلب کیا ہے کہ یہ ترتیب از لحاظ تحصیل علوم ہے، یعنی علوم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ترتیب کی رعایت کرنی پڑے گی. لیکن ابھی جو ہم علوم کا نقشہ و علوم کے جغرافیے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ از لحاظ تکوینی ہے، اور وہ کس طرح سے بعض علوم میں کچھ ایسے مطالب بیان کیے جاتے ہیں کہ جو دوسرے علوم کی بنیاد واقع ہوتے ہیں، اور اگر اس علم قبلی میں وہ مطلب مکمل طور پہ اس کی بنیاد اکھاڑ دی جائے، اس مطلب کو آپ آ کر ابطال کر دیں، وہ علم مکمل طور پہ باطل ہو جائے گا. جیسے مثال آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتے ہیں اور مثال سے مطلب کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر علم فلسفہ کے اندر اس بات کو ابطال کر دے کہ ہمارے پاس واقعیات خارجی میں جسم نامی کوئی چیز ہے، یعنی جسم کا انکار کر دے اور کہے کہ خارج میں کوئی جسم نامی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، یہاں پہ کبھی بھی علم فزکس، علم طبیعیات یا علم ان میں سے کوئی علم تشکیل نہیں پائے گا. کیوں؟ چونکہ علم فزکس جسم موجود سے گفتگو کرتا ہے، اور اس فیلسوف نے فلسفے میں جسم کی حقیقت کا انکار کر دیا، لہذا فزکس کے پاس موضوع باقی نہیں بچتا ہے. لہذا تکوینی طور پہ جغرافیہ علوم و نقشہ علوم از لحاظ واقعیت و ہستی فلسفہ علم فزکس و علم طبیعیات سے پہلے آتا ہے. اسی طرح اگر فیلسوف آ کر کمیت، عدد یا خط و سطح ان کا انکار کرتے، علم ریاضیات جس کو میتھمیٹکس کہا جاتا ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی انکار کرے کہ ہمارے پاس عدد نامی کوئی واقعیت موجود نہیں ہے، اور جس کو ہم عدد سمجھتے ہیں، یہ جس طرح سے بعض فلاسفہ غربی نے جو ہے وہ زمان و مکان اور اس طرح کی بعض چیزوں کو کہا کہ یہ محض انسانی ذہن کا توہم ہے، ورنہ خارج میں زمان موجود نہیں، مکان نہیں ہے، عدد کوئی نامی کوئی چیز نہیں ہے، یہ انسانی ذہن اس کو خلق کرتا ہے اور اس کو واقعیت کا نام دیتا ہے. اگر علم فلسفہ میں یہ اس بات ہو جائے، ان علوم میں بہت گہری تاثیر قرار پائے گی. بس یہ علوم علم فلسفہ سے متاثر ہوتے ہیں اس معنی میں
کہ فلسفہ ان علوم کے موضوعات کو اثبات کرتا ہے، کہ کسی بھی علم کے موضوع کو خود اس علم میں آ کر اثبات نہیں کیا جاتا، بلکہ اس علم میں موضوع کے عوارض ذاتیہ اور موضوع کے احوال سے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن اس علم کے موضوع کی تعریف کیا ہے، اس علم کے موضوع کی جو ہے وہ تصدیق، یعنی مبادئ تصوریہ و مبادئ تصدیقیہ کبھی بھی اس علم کا حصہ قرار نہیں پاتے۔ یہیں پہ بطور مثال آپ کی خدمت میں ایک مطلب مثال کے طور پہ پیش کرتے اور یہیں پہ انشاءاللہ تمام کریں گے۔ علم منطق ہمیں یہ نہیں سکھاتا، یا علم منطق میں شروع میں آ کر یہ اس بات نہیں کیا جاتا کہ تفکر نامی حقیقت موجود ہے، بلکہ علم منطق بعض مفروضے جو اپنے سے اعلی علم یعنی علم فلسفہ کے اندر اس بات کیے جاتے ہیں، ان کو بنیاد بنا کر اپنے مباحث کو اس کی اساس پر قرار دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان مفکر نامی کوئی حقیقت موجود ہے، کہ اگر انسان ہی نہ ہو، اصلا تفکر ذہن نہیں ہے، علم منطق کی ضرورت نہیں ہے۔ تفکر نامی حقیقت علم فلسفہ میں اس بات ہوئی۔ اب آ کے کوئی یہ اس بات کر دے کہ انسان غور و فکر کرنے میں کبھی خطا نہیں کرتا، اصل علم منطق یہاں پہ تشکیل نہیں پائے گا۔ کیوں؟ چونکہ علم منطق کا کام یہ ہے کہ خطا در فکر کو روکنے کے لیے قواعد و قوانین کو وضع کرے۔ لہذا اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے کہ انسان اپنی فکر میں کبھی خطا نہیں کرتا، یہاں پر کبھی بھی علم منطق تشکیل نہیں پائے گا۔ لہذا علم منطق کب تشکیل پاتا ہے؟ جب انسان نامی ایک واقعیت اس بات ہوئی، یہ انسان تفکر کرتا ہے، تفکر میں بدیہیات کو مقدمہ قرار دے کے نظریات کو کشف کرتا ہے، اس تفکر کے مرحلے میں خطا انجام دیتا ہے، پس خطا سے روکنے کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے جس کو علم منطق کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ کے سامنے 4-5 مقدمات بیان کیے، کبھی بھی علم منطق ان مقدمات کو بیان نہیں کرتا، نہ ہی ان مقدمات کو اثبات کرتا ہے۔ اور اگر علم منطق کی کتاب میں ان مقدمات کو ذکر کیا جاتا ہے، وہ مبادئ تصوری یا مبادئ تصدیقی کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، نہ کہ خود اس علم کے مسائل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ پس علم منطق فلسفے کا محتاج ہے کہ جب تک فلسفہ آ کر ان تمام حقائق کو اس بات نہیں کرے گا، اس وقت تک علم منطق شروع نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے علم فلسفے کو، کیونکہ وہ تمام علوم کے موضوعات کے مبادئ تصوری یعنی ان کی تعریفات، ان کی حقیقت اور ان کے مبادئ تصدیقی کہ یہ تمام اشیاء موجود ہیں، خارج میں حقیقت رکھتی ہیں، ان کو اس بات کرتا ہے۔ علم فلسفے کو ام العلوم کہا جاتا ہے کہ علم فلسفہ اس لحاظ سے تمام علوم کے لیے ماں کا نقشہ رکھتا ہے، اور تمام علوم علم فلسفہ کے بطن اور شکم سے متولد ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اسی مطلب مقدماتی چہارم کے جس میں آپ علم فلسفہ کی نسبت بقیہ علوم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ان مطالب کو ذکر کرنے کے بعد سے ایک مطلب جس کو آئندہ درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ دیگر علوم عقلیہ جیسے علم کلام ہے، علم منطق ہے، علم عرفان نظری ہے، ان علوم کے ساتھ علم فلسفہ کی کیا نسبت قرار پاتی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ آنے والی مباحث میں دیکھا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔